السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود عائشہ خان. جیسے جیسے ہماری لائف کی لگژری آگے جا رہی ہے، ہماری ہر فیلڈ میں ترقی سے ترقی ہوتی جا رہی ہے اور بڑی ہی فاسٹلی موو کر رہی ہیں، اسی طرح سے ہماری آئی ٹی کی فیلڈ بھی دن بر دن ترقی سے ترقی کرتی جا رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے آج کل کے دور میں ان ایوری اسپیکٹ آف اوور لائف. اسی سلسلے میں ہم نے آج جن گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے، اعظم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایجاد لیب کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کو فاؤنڈر ہیں آف فیوچر فیسٹ کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے اور کوئی بھی اگر اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور فیوچر فیسٹ کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے انیشیٹیوز جو ہیں اسٹیپس لیے ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عائشہ، بہت شکریہ بیٹا سو مچ کیا. تھینک یو. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کی جرنی جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے، لائک کہ کہاں سے خیال آیا کہ مجھے پراپر اس کو جو ہے وہ ایک کیریئر وائز جو ہے وہ لے کر چلیں، کیونکہ اس ٹائم آئی تھنک سو کہ آئی ٹی کی اتنی زیادہ شاید ڈیمانڈ بھی نہیں تھی اور اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. اب تو ہر جگہ آپ دیکھیں کورسز آ گئے ہیں، چیزیں ہیں کہ مطلب لوگوں کو بچوں کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں سیکھنے کا بھی اور پھر کیریئر کی بھی. اس ٹائم پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز بھی نہیں تھیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا نام بھی نہیں تھا. سو کیسے آپ نے مائنڈ میں دیکھا کہ سوچا کہ میں نے یہ چیز اسٹارٹ کرنی ہے؟ جی شکریہ بیٹا. اصل میں یہ جو ویژن ہے یہ میرے بیٹے کا ہے، ارزش اعظم، جو ہماری کمپنی کے سی او بھی ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. اور چونکہ میں نے اقبال کو پڑھا، خود بھی شاعر ہوں، اور اقبال کا یہ کہنا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ جو نئی نسل ہے ہماری ہم سے زیادہ اچھا سوچتی ہے اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں سارے، اگر ان پہ ہم ٹرسٹ کریں اور ان سے سیکھیں. تو میں شاعر ہوں، جرنلسٹ رہا، میں جنگ اخبار کے ساتھ میرا تعلق رہا، کوئی 10 سال میں جرنلزم سے جی اصل تو تعلق پہلا سب سے کیریئر میڈیا سے ہی تھا، اور پھر میں ٹرینر کے طور پہ میں نے کام کیا یو این ڈی پی اور مختلف اداروں کے ساتھ. تو اس سارا عرصہ میں سوچتا رہا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے ملک کو بھی فائدہ ہو. تو میں اپنی تحریروں کے ذریعے تو کوشش کرتا تھا، اپنی پوئٹری میں بھی، لیکن پریکٹیکلی سچی بات ہے اتنا بڑا امپیکٹ میں نہیں لا پایا جتنا میرے بیٹے کے ویژن سے آیا. یہ جب 18 سال کا تھا، ہی از نو 27 ایئرز اولڈ، ارزش اعظم. تو اس نے 18 سال کی عمر میں سوچا کہ میں ایف ایس سی کے بعد آگے نہیں پڑھوں گا اور میں اپنی کمپنی بناؤں گا اور میں بزنس کروں گا اور پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے ایکو سسٹم بناؤں گا تاکہ دنیا بھر سے لوگ آئیں اور پاکستانی نوجوانوں کا وہ ٹیلنٹ دیکھیں اور اس کو اون کریں اور پاکستان میں سرمایہ آئے. اچھا، مجھے یہ ویژن، اس کا یہ خواب بہت اچھا، بڑا بھلا لگا ہر پیرنٹ کی طرح. تو اس نے جب کمپنی بنائی تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا وہ کام کرے گا. کہ پاکستان میں بھی ریسنٹ جو فیوچر فیسٹ جنوری میں ہوا ہے 2024 میں، اس میں 3 لاکھ لوگ موجود تھے فزیکلی اس ٹیک ایونٹ پہ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں بھی شاید کہیں کوئی مثال ہو کہ کسی آئی ٹی کے ایونٹ پہ 3 لاکھ لوگ موجود ہوں. اچھا، اسی طرح پھر مختلف سٹالز تھے اور مور دین 147 لوگ تھے جو پوری دنیا سے آئے تھے، انٹرنیشنل گیسٹ. اور وہ سبھی لوگ خود سے فلائی کر کے آئے، خود سے انہوں نے ہوٹل لیے اور وہ پاکستان میں آئے تھے انویسٹ کرنے اور پاکستان کے نوجوانوں کا ٹیلنٹ پہچاننے. انہوں نے کیا بھی. ایک سعودی پرنس ہیں فہد بن سعود، وہ بھی ہمارے اس ایونٹ پہ کے حوالے سے پاکستان سے جڑے. انہوں نے بھی پاکستان پاک سعودی ٹیک ہاؤس بنایا پاکستان میں اور کو $100 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ انہوں نے ہمارے ملک میں کی. تو جب بھی آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی فیملی گرو کرے، ملک میں سرمایہ آئے، ملک میں کاروبار بڑھے، اور ملک میں اگر $200 ملین سے زیادہ بڑی رقم آ جائے آپ کے بیٹے کی وجہ سے، تو سوچیں کیا ہی فخر ہوگا آپ کو. تو مجھے یہ جو رستہ ہے سارا یہ میرے بیٹے کے ویژن سے ملا. آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بیسیکلی ساری چیزوں کو رن کر رہے ہیں، سو وہ آن کیمرہ یا وہ نہیں آتے؟ نہیں، بہت کام آتا ہے. وہ اس کا خیال ہے کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے پیچھے مطلب اتنا بیزی ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا آنے کے لیے، اور پھر وہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے جن میں سے زیادہ تر کام میرے ملک کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں بھی اس کی جگہ بہت سارے ہاتھ سنبھال لیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ میرے ملک کے لیے کر رہا ہے. اور اس کے 3 طرح کے کام پہلے سے تھے جو میں آپ سے سننے والوں سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے وساطت سے. کہ ایجاد پلس ہماری کمپنی ہے جو پاکستانی کمپنیوں کو
امریکہ میں ایز LLC رجسٹر کراتی ہے, اور ہم کوئی 4,500 سے زیادہ کمپنیوں کو رجسٹر کرا چکے ہیں. اور جب کوئی کمپنی ایز LLC امریکہ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے, اس کو پے پال کی ایکسیس مل جاتی ہے, اس کا امریکن بینک اکاؤنٹ بن جاتا ہے, اس کا کام بہتر ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. اچھا, جس کسی کا کام بھی آپ کی وجہ سے ایکسپینڈ ہو تو آپ کو اچھا ہی کہتا ہے. تو سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں لوگوں سے متعارف کرانا شروع کیا. پھر ہم پاکستان ٹیک سمٹ کے نام سے دنیا بھر میں کراتے ہیں کانفرنسز, اور یہاں سے ٹیک ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں. تو وہ کوئی 14 ملکوں میں ہم کرا چکے ہیں, اور ابھی ناروے جا رہے ہیں ہم کوئی 100 سے زیادہ ٹیک کمپنی کے CEOs کو لے کے. تو جو بھی دنیا میں بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, اور وہ وہاں جا کے ان کمپنیز کو ملتے ہیں, انویسٹرز کو ملتے ہیں, ان کو ایکسپوئر بڑھتا ہے, ان کے MOUs ہوتے ہیں, ان کو کام ملتا ہے. تو پھر اس میں الٹیمیٹلی ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہوتا ہے. اور جب وہ لوگ آتے ہیں تو آگے پھر وہ بات کرتے ہیں ایجاد لیبس کے بارے میں. اچھا, جب ایجاد لیبس اس نے نام رکھا تھا تو مجھے بھی عجیب لگا, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹیسٹنگ لیب ہے, کوئی ڈائگنوسٹک لیب ہے اور کوئی ٹیسٹ کرانے آ جائیں گے. تو میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں ایک لائٹر نوٹ کے طور پہ کہ ایجاد لیب واقعی ایک لیبارٹری ہے جو محب وطن لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے ملک میں پیسہ لا رہے ہیں. اچھا, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی ٹیک انٹرپرنور, کوئی فری لانسر, کوئی بھی IT کا بندہ اگر ملک میں $1 بھی لا رہا ہے تو وہ محسن ہے ہمارے ملک کا, وہ ہمارے ملک کے لیے آکسیجن ہے, کیونکہ وہ پیسے لا رہا ہے اور ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے بہت. تو اس لیے شاید یہ لیبارٹری ہمارے ملک کے لیے بڑی ضروری تھی. اور آج کل چونکہ بہت اور لوگوں نے بھی اس طرح کے نام رکھ لیے ہیں, تو اس کی یونیکنیس یہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور اب فیوچر ویسٹ کے بعد تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اچھا, جب ہم ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے تو لوگ آگے بتاتے تھے کہ ہم وہاں گئے, ہمیں بہت سارے مواقع ملے, ہمیں ہمارے کام میں بھی بڑا وہ آیا, ایکسپینڈ ہوا ہے ہمارا کام نا. تو پھر ورزش ہمیشہ یہ سوچتا تھا, اس کا یہ خواب تھا کہ میں ہر بچہ جو پاکستانی افورڈ نہیں کرتا کہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں جائے, ایکسپوئر لے, وہاں سے جا کے بزنس لے کے آئے, تو میں کچھ ایسا کر پاؤں کہ پاکستان میں دنیا بھر سے لوگ آئیں اور ہماری ٹیک انڈسٹری کو کام دیں, اکنالج کریں, اور ہمارے نوجوانوں کا وہ ٹیلنٹ جو ابھی دنیا ساری مان رہی ہے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں ابھی دنیا میں تیسری بڑی کمیونٹی کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. تو سوچیں کہ ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ کتنا کمال ہے, انہیں اس طرح مواقع نہیں ملے لیکن پھر بھی انہوں نے راستہ بنا لیے. تو پھر اس نے فیوچر فیسٹ کے نام سے ایک ایونٹ شروع کیا 2022 میں. پہلا ہم نے اسلام آباد میں کیا تھا, اور دوسرا بھی ایکسپو لاہور میں ہوا, اور تیسرا بھی. 3 ایڈیشن ابھی تک ہو چکے ہیں. تو اس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, پاکستان کی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹیک کے لوگوں کو اپنے مطلوبہ لوگ مل جاتے ہیں وہاں پہ اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے. تو ہمارا سب سے بڑا حوالہ یہ ایونٹ بن گیا فیوچر فیسٹ. بالکل, آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے تو اسے پتہ ہے کہ فیوچر فیسٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آڈینس جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ لائک اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور جو بزنس مین ہوتے ہیں, سو دیٹ کہ دے ول کولیبوریٹ ود ایچ ادرس, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ اس کا موٹیو. میں ایکچولی پرپز جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایکچولی میں اس کے اٹینڈ کرنے سے کیا فائدے لوگوں کو ہوئے ہیں. جی بالکل صحیح آپ نے پوچھا. اور کہ جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کو آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمیں بہت دیر لگی اسے سمجھنے میں, اور جس طرح ہمارے دونوں ہمسایہ ممالک نے دنیا بھر میں ایک مقام بنایا اور کتنا سارا ریونیو لے کے آ رہے ہیں ٹیک ریولوشن کے نتیجے میں, تو تب ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں تو بہت پہلے اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. تو یہ پیورلی ایک ٹیک ایونٹ تھا, لیکن اب اس میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. پراپرٹی کا اسٹال, اچھا جہاں پہ 3 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں وہاں سب کے لیے کسٹمر موجود ہوتے ہیں. تو مینلی اب تو ملٹیپل ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ملک کا بڑا ایونٹ بن گیا. لیکن بنیادی طور پہ یہ ٹیک ایونٹ ہی ہے, اور IT کمپنیز آتی ہیں دنیا بھر سے, فری لانسرز آتے ہیں, انہیں وہاں سے کام مل جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنسز ضرور ہونی چاہیے تاکہ ملک میں سرمایہ آئے. اور ابھی آن لائن ارننگ کی طرف جس طرح لوگ جا رہے ہیں تو کوئی بھی بندہ گھر بیٹھ کے کما سکتا ہے. اور بچیوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ ان کو موبلٹی کے بڑے ایشو تھے, اور ابھی ماشاءاللہ جو فری لانسرز ہیں دنیا بھر میں تیسری بڑی کمیونٹی کا اعزاز حاصل کیا ہے. اس میں آدھے سے زیادہ ہماری بچی ہیں. تو یہ سمجھے کہ ٹیک کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں انہیں بہت سارے فائدے ملے. بڑی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, ان کا کام آگے بڑھتا ہے. تو کسی کو نوکری مل گئی, کسی کو کام مل گیا. تو وہ ساری کولیبوریشن مطلب دنیا بھر میں کانفرنسز اور اس طرح کے ایونٹس کو بزنس پروموشن کے لیے بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ذرا اس طرح سے ٹرینڈ نہیں تھا, لیکن الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں میں فیوچر فیسٹ نے ایک مائل سٹون سیٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ اب اسی طرح ایونٹ کروا رہے ہیں,
اور یہ رجحان ہر شہر میں آنا چاہیے. بالکل مسٹ بھی, بالکل ایسا ہی ہے. کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ آئی ٹی کا, کہ کیونکہ لائف جتنی زیادہ فاسٹلی گرو کر رہی ہے سو اوبویسلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اب میں سمجھتی ہوں ہر چیز اسی طرح سے تو ہو رہی ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی تو ہے, ہمیں جو چاہیے ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ریکوائرمنٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پوری ہو رہی ہے. سو آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس کا؟ بیٹا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریولیوشن ہے, ٹیک ریولیوشن. اسے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی ٹیکنالوجی, تو لوگ تھوڑا خوف زدہ ہوتے ہیں, تھوڑا اس سے, لیکن جتنی تیزی سے یہ پھیلا ہے اور اس نے ہماری زندگیاں آسان کی ہیں. میں آپ کو آفس اتنی جلدی کبھی نہ ڈھونڈ پاتا اگر گوگل میپ نہ ہوتا. تو ہر بندے کی زندگی میں اس نے بڑی آسانی کی ہے, لیکن عام بندہ اسے ابھی سمجھ نہیں پا رہا. تو میں تو یہ فیوچر دیکھ رہا ہوں کہ اگر اے آئی کی وجہ سے دنیا بھر کا نالج آپ کے گیجٹ میں موجود ہے تو سوچیں آپ کیا نہیں کر سکتے. آن یور ٹپ میں آپ کچھ بھی چاہے سرچ کر سکتے ہیں. اور ایک خوف بھی ہے کہ اے آئی مستقبل میں جابز ختم کر دے گی یا انسان کا رول منیمائز ہو جائے گا. تو میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ اگر آپ مشینوں کے کام کو سمجھیں گے تو آپ ہی رول کریں گے. مطلب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اسے سمجھیں, فیملیئر ہوں, اس کا استعمال اپنے اچھے مقاصد کے لیے کریں. تو دنیا بھر جو اس گروتھ آ رہی ہے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان ایک ٹیک ہب بننے جا رہا ہے دنیا کا. اور ابھی موجودہ حکومت نے بھی ای اسپورٹس کے حوالے سے بڑا انہوں نے بولڈ اسٹیپ لیا. ای اسپورٹس بورڈ بننے جا رہا ہے پاکستان میں, ای اسپورٹس کے ٹورنامنٹس ہونے جا رہے ہیں. ابھی دنیا بھر میں ٹورنامنٹس ہو رہے تھے اور ہمارے جو کھلاڑی ای اسپورٹس میں جو ورلڈ جاتے ہیں, جو دنیا بھر کے مقابلوں میں, ان کو ویزے نہیں ملتے, ان کی شناخت نہیں ہے. تو ابھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ ای اسپورٹس بھی اتنی بڑی انڈسٹری ہے جتنی اسپورٹس ہے. تو چونکہ یہ سارے نئی چیزیں ہیں, ہمیں تھوڑا وقت لگ رہا ہے, لیکن جو بھی ادارے اس پہ بات کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ کی طرح, میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی تو اتنا آسان ہے اچھا کرنا کہ آپ کسی کو اچھا کرتے دیکھیں, اس کو لائیو لے لیں, اس کی بات کو آگے پھیلا دیں. تو اچھائی اتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے. کاش ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیو اس کا یوز سیکھ لیں. بالکل ایگزیکٹلی, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی کریں گے تاکہ ہمارے لیے ہماری زندگیاں آسان ہو سکیں تو وہ دیٹ وڈ بی گریٹ افیکٹ آن اوور لائف نا. آخری سوال آپ سے کروں گی کہ جیسے جیسے ہماری لائف بھی آگے جاتی جا رہی ہے اور یوتھ جو ہے خاص طور پہ ہر بندہ اب چاہتا ہے کہ وہ بزنس کرے, کیونکہ جابس کی اوبویسلی آپ کے ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کام خود سے کریں, آن لائن کرے. تو اس میں کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے کہ کیا ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے آڈینس کو, ہمارے یوتھ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے سو دیٹ کہ دے کین کنٹینیو دیئر بزنس وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, جو بھی وہ چیز کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا بیٹا سوال آپ نے کیا. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا کوئی بھی بزنس ہے جب تک آن لائن سپورٹ نہیں ہوگی وہ بزنس پھل پھول نہیں سکتا موجودہ دور میں. دیکھیں آپ کوئی چیز بھی منگوانا چاہیں آن لائن پڑی ہوئی ہے, آپ منگوا رہے ہیں, اور جن لوگوں کو سمجھ ہے وہ آن لائن پہ شفٹ بھی ہو گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. شیخو پورہ کی میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے, ایک بہت بڑی دکان تھی کرانے کی, فزیکل بزنس تھا. تو ایک ٹیک کے بچے نے کہا کہ میرے پاس روزگار نہیں ہے, میں آپ کی دکان کی پوری چیزوں کو آن لائن لسٹ بنا کے پیج بنا کے ڈالنا چاہتا ہوں, اور وہاں پہ جتنی سیل ہو آپ مجھے کمیشن دے دیا کریں. تو اب اس کی دکان سے زیادہ اس کی سیل اس پیج سے ہو رہی ہے اور وہ بچہ اس سے کما رہا ہے. اچھا آن لائن کوئی بچہ بھی کمانا شروع کر سکتا ہے. آپ کے ارد گرد دیکھیں جو بھی فزیکل بزنس ہیں ان کو آن لائن پہ شفٹ کر دیں. اور آپ کوئی چیز بھی بیچنا چاہتے ہیں, میں شاعر ہوں, میں ساری زندگی مشاعرے پڑھتا رہا, میں نے کتابیں چھاپ کے بانٹیں, لیکن میرے ایک دوست نے میری 3 منٹ کی ویڈیو بنائی تو اس نے پوری دنیا مجھے متعارف کرا دیا شاعر کے طور پہ. تو دیکھیں اگر اب تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیچنے کی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے تو وہ بکے گی, تو پہنچانا تو بہت آسان ہے. آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں, آپ سیکھیں, اور کوئی بھی بزنس جو ہے وہ آن لائن شروع کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی محنت کر کے. آپ گرافک ڈیزائننگ ہے, یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ اپنی خدمات بیچ سکتے ہیں. ایون دین میں نے دیکھا ہے بہت سارے حافظ قرآن جو ہیں یہاں بیٹھ کے یو کے امریکہ میں بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے کے نہ صرف ایک دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں بلکہ پیسے بھی کما رہے ہیں. اور پیسے کمانا بالکل بری بات نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کو پسند فرمایا, اور ہمارے تو دین میں ہے کہ کاروبار کو ترجیح دیں بجائے نوکریوں کے.
بالکل ٹھیک ہے, ویری ویل ایکسپلینڈ, اور ماشاء اللہ سے یو آر ڈوئنگ ویری گریٹ. آپ بہت ہی اچھی سروسز کر رہی ہیں اپنے پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے, یوتھ کے لیے. سو وش یو آر ویری بیسٹ آف لک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی دے تاکہ آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ کرتے رہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کریں. لیکن ٹائم کیونکہ کم ہے اور ہم نے سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. سو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.